ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه قال أن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم عليه. متفق عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، ایک ہیلتھی اور صحیح سالم انسان کی علامت یہ ہے کہ اسے ٹھنڈی میں ٹھنڈک کا احساس ہو، گرمی میں گرمی کا احساس ہو، بھوک پیاس کے موقع پر بھوک پیاس کا احساس ہو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی تندرست ہے، کہ اس کی طبیعت کے اندر تقاضے کے مطابق چلنے کا ایک جذبہ ہے. اسی طرح ایک دیندار اور بیدار انسان کی علامت یہ ہے کہ سچویشن میں، حالات میں اسے دین کے تقاضے کا علم ہو. ہمارا دین ابدی دین ہے، ہمیشہ کا دین ہے، قیامت تک کا دین ہے، اور ہمارے دین میں ہر سچویشن کی گائیڈ لائن موجود ہے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم حالات کے مطابق علماء کرام سے، جاننے والوں سے اس کی گائیڈ لائن حاصل کریں کہ ایسے سچویشن میں شریعت کی کیا تعلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ایمان والے کی یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت ایمانی ہو، اس کے اندر غیرت دین ہو. آدمی کسی بنیاد پر اور کسی قیمت پر اپنے دین ایمان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے. چاہے دنیا کے اندر کتنے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے فالوور کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، ان کی چھبیوں کو بگاڑنے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہو. ایک ایمان والے کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نبی معصوم ہے اور اللہ نبیوں کو معصوم ہی بناتے ہیں تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. یہ میرا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. چاہے دنیا کی میڈیا کتنی اس کے اوپر کچھ کرے، یا دنیا کے جو دلال قسم کے لوگ ہیں ڈیبیٹوں میں بیٹھ کر کے، چاہے وہ نبی کی ذات پر یا اسلام پر یا قرآن پر کتنی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، ایک مسلمان کی شان وہی ہونی چاہیے جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آپ جانتے ہیں اسلامی ہسٹری کے اندر معراج کے واقعے کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. معراج کا واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، زبردست واقعہ تاریخ اسلام میں ہے. اس وقت کے مخالفین، اس وقت کے جو دشمنان اسلام تھے،
انہوں نے اس واقعے کو ایشو بنانا چاہا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ ایسی بات ڈالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ پیغمبر سے بدظن ہو کر ان کے لائے ہوئے دین کو اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو لوگ ریجیکٹ کر دیں. جانتے ہوئے اس نیت سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کفار مشرکین نے یہ باتیں پیش کی کہ کیا ایسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات تو ناممکن ہے. لیکن جب ان کو پیغمبر کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کو تم پیغمبر مانتے ہو، جن کو تم اللہ کا نبی تسلیم کر چکے ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ان کا یہ کہنا ہے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں تو میرا ایمان ہے، یہ ہے ایمان. عقل انکار کرتی ہو، لیکن چونکہ پیغمبر کی تعلیم ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں، تو پیغمبر کوئی بات غلط نہیں بولتے، پیغمبر کوئی بھی غلط چیز کی تعلیم نہیں دیتے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، آج کے دور میں دشمنان اسلام کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف جو بھی مہم چلائی جا رہی ہو، ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اس بات سے سیٹسفائی رہیں کہ ہم نے جس دین کا کلمہ پڑھا ہے، ہم جس دین کے فالوور ہیں، وہ دین اللہ کے یہاں قیامت تک کے لیے قابل قبول ہے اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، چاہے کوئی کتنا اس کے اوپر زور لگائے، اس دھرتی سے اسلام نہیں مٹ سکتا ہے. جب اسلام نہیں مٹ سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے فالوور کیسے مٹ سکتے ہیں. اسلام اور اس فالوور کے درمیان میں چولی دامن کا ساتھ یہ لازم و ملزوم ہے. جب اسلام باقی رہے گا تو اہل اسلام بھی باقی رہنے والے ہیں. اس لیے بھائیوں، کسی پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں، اپنے جذبات کو مارنے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی فکر ہونی چاہیے. یہی ہماری پونجی، یہی ہمارا سرمایہ، یہی ہماری آخرت کی بنیاد. اس لیے حالات سے متاثر ہو کر کبھی بھی ہمیں ادنا قسم کا شک و شبہ، یا ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو بیچارے بڑی عمر کے ہو گئے، جو سالوں سے دین میں لگے ہوئے ہیں، باتیں سنتے رہتے ہیں، تو وہ تو انشاءاللہ ایسی کوئی سے پروپیگنڈے میں نہیں آ سکتے. لیکن ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ایسی میڈیا کی باتوں سے متاثر ہو کر کبھی بھی اپنے پیغمبر کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف کبھی بھی ادنا بھی ایسی بات اپنے دل میں مت لانا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دشمنوں نے یہ بات پیش کی، کہے یار تمہارے پیغمبر کیسے ہیں؟ یعنی آدمی کو استنجا کے احکام بھی بتاتے ہیں، واش روم کیسے جانے کا اس کو بھی بتاتے ہیں. دیکھو ایک بات کو کیسے موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تو اعجاز ہے کہ وہ اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ آدمی استنجا کرے تو کس طرح کرے، کیسے بیٹھے، اس کی بھی تعلیم وہ دیتے ہیں. اب بتاؤ کہ یہ کتنا کامل اور مکمل دین ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی آدمی کو آزاد چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس میں بھی تعلیم دی گئی ہے کہ یہاں بھی تمہیں اسلام کی تعلیم کا مکلف رہنا پڑے گا. اسلام تمہیں جس
दिशा में बैठने के लिए कहता है उस दिशा में तुम्हें बैठना पड़ेगा, और तुम्हें जिस तरह मना करते हैं कि इस तरह तुम मत बैठो तो इस तरह आदमी ना बैठे, ये इस्लाम की तालीम है। तो देखिए सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चीज का रूप कैसे मोड़ा, जबकि दुश्मन बदजन करना चाहता था, लेकिन सलमान फारसी ने उसी को अच्छा एंगल दिया। ये तालीम है कि हम इस्लाम की तालीम को एक मुकम्मल तालीम समझे, इसी में हमारी और आने वाली तमाम नस्लों की नजात समझे। और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने जो अपने अपनी औलाद को ये बात कही कि या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब किया है। जब दीन अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी का पल पल दीन की ताबेदारी में गुजरे, और किसी भी मैदान में किसी भी सिचुएशन में हम दीन से अलग न हो। एक मुसलमान की शान ही ये है कि मुसलमान हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की तालीम को गाइडलाइन बनाता है। इसलिए भाइयों, चाहे मुल्क के हालात हो चाहे वक्त के हालात हो, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातें हैं जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल बतला जा चुके हैं। ये मेरी आपकी कमी है कि हम उन तालीमात को पढ़ते नहीं है, ये कोई नई बातें नहीं है। आप बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, उसके अंदर मुस्तकिल एक चैप्टर होता है जिसके अंदर किताबुल फितन यानी फितनों का दौर और किस अंदाज के फितने आने वाले हैं और उसमें मोमिन का क्या रोल होना चाहिए, वो सारी गाइडलाइन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बस आप खुद अपने दीन पर सेटिस्फाई रहें, अपनी औलाद को सेटिस्फाई करें और इनका माइंड बनाएं कि बेटा कामयाबी इसी दीन में है और इसी दीन के साथ चलना है। आज हमारे अंदर गैरत नहीं है। कम्युनिटी में गलत हो और आदमी में कुछ नहीं होती वो तो एक दूर की बात है, लेकिन आदमी की फैमिली में गलत हो रहा है और आदमी में बोलने की ताकत नहीं है। तुम हेड ऑफ द फैमिली हो तो तुम्हारे अंदर यह गैरत होनी चाहिए कि मेरी फैमिली में मेरा मेंबर हुजूर की तालीम के खिलाफ करेगा, मेरी फैमिली में शादी हो रही हो और हुजूर की तालीम के खिलाफ हो रही हो, ये मुझे गवारा नहीं है। तो तुम हेड ऑफ द फैमिली का रोल अदा करने वाले होंगे। नाम के तुम फैमिली के जो है बड़े हो तो इससे क्या हो गया। बुखारी शरीफ में रिवायत है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम बड़े हो, जिम्मेदार हो, तो याद रखो ये ओहदे, ये जिम्मेदारियां अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास अमानतें हैं। अल्लाह के दरबार में तुम्हें इन अमानतों का जवाब देना पड़ेगा। भाइयों, आज आदमी पदवियां लेते हुए और बड़े बड़े मेडल लेते हुए खुश हो जाता है। लोगों की तालियों की गूंज के ऊपर आदमी जो है अपना एक इस्तकबाल और अपना वेलकम पसंद कर लेता है। बेशक कोई मसला नहीं, अल्लाह इज्जत दे, ये अल्लाह की तरफ की बात है, लेकिन इसके पीछे आदमी को ये सोचना चाहिए कि इसका कुछ तकाजा है, उस तकाजे को पूरा करें, अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। आज जरूरत है इस बात की कि हम अल्लाह उसके रसूल के वादों पर यकीन रखें और बातिल ताकतों से न डरें, हालात का खौफ अपने दिलों से निकाल दें, मुतमईन रहें। नाउमीदी इस्लाम में कुफ्र है। किसी सिचुएशन में, किसी हालत में अल्लाह की जात से नाउमीद होना इसका अलाउ ही नहीं है। कोई मोमिन के लिए इसकी गुंजाइश नहीं बचती है कि वो किसी भी हालत के अंदर वो नाउमीद हो जाए और वो ऐसे जबान से बोलने लगे, इसकी अलाउ ही नहीं है। इसलिए चाहे हालात कितने बदले, लोग चाहे कितना प्रोपेगंडा करें, मुझे और आपको ईमान को, इस्लाम को, शरीयत को गले से लगाना है
اور موت تک کے لیے لگانا ہے. ہمارے جنریشن کو سمجھانا ہے کہ بیٹا دیکھو ہر چیز کا سودا ہو سکتا ہے. ایک وقت آئے تو جان کا سودا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اپنی شریعت کا سودا کبھی نہیں ہوگا. یہ مائن آپ بھی بناؤ، اور آپ کے نیچے پلنے والی، آپ کی تربیت میں رہنے والی آپ کے آس اولاد کا مائن بناؤ. چاہے طاقتیں ابھر کے آئے، یہ تو پہلے سے باطل کا حق کا ٹکراؤ یہ تو رہتا ہی ہے، کشمکش ہوتی رہتی ہے اور ہونی، قیامت تک ہونی. اور اسی میں تو سچے اور برے پڑھے جاتے ہیں، اسی میں تو سچے جھوٹوں کا امتحان ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تمہارا امتحان کر رہا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنی پختگی دکھا رہے ہو، اور کون کچا کچا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کسوٹی کر رہے ہیں. تو یہ تو کسوٹی کا دور ہے، ایمان کی جانچ کا دور ہے. اس لیے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اور بھائیو یاد رکھو ایک بات کہ اللہ بڑے غیرت مند ہے. اللہ بڑے غیرت مند ہے. اللہ کو غصہ اس وقت آتا ہے جب اللہ کی شریعت کو توڑا جاتا ہو، اللہ کی شریعت کے قانون کے خلاف جب ہوتا ہو. تو اللہ کے نبی موجود ہوں، اللہ کے نبی کی ذات ہے، تو بھی اللہ پاک اپنی مدد اٹھا لیتے. اللہ اتنے غیرت مند ہے کہ تم میرے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو. آپ نبی کے چیپٹر پڑھیں، نبی کی زندگی اور ان کی لائف ہسٹری کو پڑھیں تو پتا چلے گا کہ اگر صحابہ سے نبی کی موجودگی میں کوئی ایسا غلط عمل ہو گیا، نبی کے حکم کے خلاف ہو گیا، تو اللہ نے اس وقت ابھی ان کو اس کا مزہ چکھایا. تو آج ہم اور آپ تو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. شریعت کی تعلیمات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، اس کے باوجود اللہ ماشاءاللہ کچھ فیملی ہوں گی، لیکن میجورٹی ایسی ہے. اور اللہ کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میجورٹی پر ہوتے ہیں، میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. آج میجورٹی میں ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر ہم ان کے سامنے دین ایمان کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک اچھوبی بات ان کو معلوم ہوتی ہے، حالانکہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے 1400 سال پہلے بتائی تھی اسی کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، اسی کو ریپیٹ کرایا جا رہا ہے. کوئی عالم دین، کوئی مفتی اپنی طرف سے دین میں کوئی بات امین کر ہی نہیں سکتا. اس کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز امین کرے. یہ تو ریمائنڈ ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ میں وہ چیزیں محفوظ نہ ہوں. اس لیے بھائیوں، آپ ایمان کی قدر جانیں، ہدایت کی قدر جانیں، اور اپنی اولاد کو ایمان و ہدایت کی قدر بتائیں. آج ماں باپ اپنی لائف میں اور اپنی بزنس لائن میں، سوشل لائن میں ایسے ویست ہیں کہ اولاد کی کوئی نقل و حرکت، ان کی کوئی ایکٹیویٹیز، اس پر کوئی نگرانی نہیں ماں باپ کی. میرے بھائیوں، آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، آپ کی ذمہ داری میں ہے کہ آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی چھوٹی بہن، آپ کی اولاد اور آپ کے اندر میں رہنے والے جتنے حضرات ہیں، آپ جیسے ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلے میں آ جاتے ہیں تو آپ دور بھاگ کرتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو کسی اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز میں انوالو دیکھیں، فوراً آپ ان کی گرفت کریں، ان کی پکڑ کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم جو ہے
چھوٹی اولاد کو اور ماتحتوں کو اسلام کے خلاف باتوں پر نہ روکنا چاہتے نہ ٹوکنا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملت بدنام ہوتی ہے. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ میں یہاں اللہ کے گھر میں کھل کے تو بیان نہیں کر سکتا، اور آپ اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں. اشاروں میں الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں باتوں کو. اس لیے بھائیوں، یہ جو ہمیں ایک ماحول ملا ہے اللہ کا فضل ہے. ابھی بھی اللہ کا بہت فضل ہے کہ ابھی بھی ہمارا ماحول بہت غنیمت ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ دینداری ایک حد تک ہے. میں آپ کو مایوس نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل بے دین ہو گئے ہیں. نہیں، اللہ کا شکر ہے ایک درجے میں ہمارے پاس دینداری ہے، ایمان ہے، تقوی ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ کیسے ہو؟ کوئی بھی جذبہ ایک دم ڈیولپ نہیں ہو جاتا، سلولی اس کو لینا پڑتا ہے. دھیرے 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 دینداری کا جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک دم آدمی کا دیندار نہیں بن جاتا، دھیرے 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 سلولی اس کو لینا پڑتا ہے. جب ہم اس کو لیں گے، آج ایک بات کے اوپر ہم ہماری اولاد کو ٹوکیں گے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے ابا تو اس پر بھی مجھے ٹوکتے، تو وہ دھیرے دھیرے جو ہے ہر بات کے اوپر اب اسلام کی بات کو لائے گا. اس لیے حالات کا تقاضا بھائیوں یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی ہدایت کی فکر کریں، اپنے اولاد کی فکر کریں. اور میں آپ کو جاتے جاتے دو باتیں بتا کے جاتا ہوں جو میری بات کا خلاصہ، کہ خود دین پر جمے رہیں، اور خوف و ہراس، ڈر جو ہمارے سینوں میں اس کو نکال دو. کوئی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. خوف نکال دو، نا امیدی نکال دو. یہ میرے دو میسج ہیں کہ نا امیدی کو دور کرو، اللہ کی ذات سے امید رکھو. یہاں تک موت سامنے دیکھتے ہو، آپ کے موت سامنے، تو بھی اللہ سے امید رکھو. نا امید ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو نا امیدی کو دور کرو اور اپنے اندر سے خوف و ہراس کو دور کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط کام کرو، شریعت سنت کے دائرے میں رہو. حکومت کے کسی بھی اس کے اندر آپ کوئی غلط کام نہ کرو کہ جس سے ملت نقصان میں آ جائے، مسلمان قوم بدنام ہو. ہمارے دیش کا جو بندارن ہے اس کا خیال کرتے ہوئے ہم کو جو بندارن میں چھوٹ ملتی ہے اس کے مطابق اگر کوئی ہمارا انسلٹ کرتا ہے، ہمارے نبی کا انسلٹ کرتا ہے، دین کا انسلٹ کرتا ہے، تو ہمارے بندارن میں سب کچھ موجود ہے، تو اس کے مطابق علماء کی گائیڈ لائن سے چلنا چاہیے. کوئی ایسا کام جوش میں آ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مائنورٹی میجورٹی دونوں نقصان میں پہنچ جائیں اور دونوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.